ایک بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ جو اس احتجاج کے لیے اسلام آباد پہنچا ہو یا اسلام آباد سے نکلا ہو اور حقیقی آزادی. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں وہ یہ نعرے تھے جو انہوں نے لگائے کہ یہ چیزیں ہم حاصل کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. اب جب احتجاج مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, اب کہتے ہیں جی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر راستوں کی بندش ہو گئی ہے. تو بھائی راستے بند کروانا آپ کا مقصد تھا کہ چند سڑکیں بند ہو جائیں, کسی جگہ کنٹینر لگ جائیں, اسلام آباد کی انٹریز کو جیسے پہلے میں نے کہا ریسٹرکٹ کیا جائے. تو اگر یہی آپ کا مقصد تھا پھر تو آپ یقیناً کامیاب ہے. لیکن یہ کرا کے یا یہ کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کم از کم یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. چند نعرے جو انہوں نے لگائے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ادھر پہنچنا تو دور دور کی بات ہے, یہ احتجاج کا راستہ بھی اس منزل کی طرف نہیں جاتا جس کے یہ نعرے لگا رہے ہیں. جن معصوم لوگوں کو اور نوجوانوں کو یہ بہلا پھسلا کے اس کام کے اوپر لگاتے ہیں یا لے آتے ہیں, مجھے ان سے ہمدردی ہے, مجھے ان کے والدین سے ہمدردی ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے, اور اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے لوگ ان بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 9 مئی میں کہ جو واقعات تھے اس میں ان لوگوں نے جھونکے, ان کے ذہن انہوں نے وائٹ واش کیے, ان کے ذہنوں کو انہوں نے پراگنڈا کیا, اور اس کے بعد GHQ پہ حملہ, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ, شہداء کی یادگاروں پہ حملے. یہ ساری باتیں واقعات جو ہیں, جو نوجوان اس میں بھی گئے, میں اس کا ذمہ دار بھی اس جماعت کو اور ان کے لیڈرز کو سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل بھی ان لوگوں نے خراب کیا. اور آج بھی جن لوگوں کو یہ انتشار اور فتنہ اور فساد کی سیاست پھیلانے کے لیے اسلام آباد آنے کی کال انہوں نے دی ہے, جو کہ اسلام آباد, پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں تو مکمل طور پہ ناکام ہے. باقی بھی پاکستان میں نے دیکھا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا فتنہ فساد پھیلانے کا کوئی جو مظاہرہ وہ مجھے نظر نہیں آیا. اور یہ جو میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری ہر حوالے سے یہ مجبوری ہوتی ہے, اور پھر یہ عین اس ٹائم کے اوپر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہوتا ہے. آج بیلاروس کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے, کل بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. ٹائم میچ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری پاکستان کا دورہ کرنے کی بات کرتی ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے, ملک کے معاملات آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے, اس وقت ان کو انتشار, فتنہ اور فساد یاد آ جاتا ہے اور اس کا نام یہ دے دیتے ہیں کہ جی ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں غالباً 26 یا 27 سال کے بعد SCO لیول کی ایک سمٹ ہوتی ہے. پاکستان کا نام دنیا بھر میں جو ہے وہ گونجتا ہے, اس میں دنیا دیکھتی ہے آپ کی طرف کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ پوری بین الاقوامی دنیا کا انٹریکشن آگے بڑھ رہا ہے, اور سفارتی دنیا میں آپ کا نام جو ہے وہ اونچا ہو رہا ہے. عین اسی دن اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے. یعنی یہ کیا مقاصد ہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جس سیاست کو پاکستان میں انہوں نے فروغ دیا ہے وہ صرف فتنہ اور فساد کی سیاست ہے, وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی سیاست نہیں ہے. 2014 سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے اور آج 2024 ہو گیا ہے. سوائے مار دھاڑ, شہر بند کر دیں گے, پاکستان بند کر دیں گے, مظاہرے, جلاؤ گھیراؤ, اس کے علاوہ انہوں نے اگر ملک کو کچھ دیا ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں. رہے ہیں 4 سال تو اقتدار میں بھی رہے ہیں, اس کے کوئی ایسے کارنامے سامنے لے آئیں کہ یہ ہم نے پاکستان کو دیا ہے, ہم پاکستان کو اتنا آگے لے کے گئے ہیں. کیا اس سیاست سے ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں تہذیب تھی, شائستگی تھی, ایک دوسرے کی حیاداری تھی, آج وہ رہی ہے؟ آج سیاست کیا ہے؟ آج سیاست کا نام انہوں نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے. جتنا زیادہ کوئی دوسرے کو گالی دے گا وہی اتنا بڑا سیاستدان ہے. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں جو ان کے وزراء تھے, آپ گواہ ہیں اس بات کے, جو میڈیا کے میرے دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں, کہ وزراء کی جو ترقی تھی اس کا معیار یہ تھا کہ کس کی کتنی لمبی زبان ہے, کون کتنی بڑی گالی دے سکتا ہے. یہ معیار تھا کہ جس سے وزراء کو ترقی دی جاتی تھی. وزیر مملکت کو فیڈرل منسٹر اور MNA کو وزیر مملکت بنایا جاتا تھا, اور شاباش ملتی تھی انہیں کہ تم نے آج ٹی وی کے اوپر جو بد زبانی اور بد کلامی کی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن اس بد زبانی اور اس بد کلامی کی ستائش جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود دیتے تھے. اور یہ کلچر آج پاکستان میں آپ کو اوپر کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آج آپ کو گلی محلے تک نظر آتا ہے. کیا سیاست دنیا میں آپ نے یہ دیکھی ہے کہ جو آپ کو اپنا سیاسی مخالف کسی جگہ کے اوپر نظر آئے, وہ مارکیٹ میں ہو,
وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہو اس کو وہیں پکڑ لو، اور وہیں اس کا حساب کتاب برابر کرو. یہ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ بین الاقوامی دنیا میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کے وزراء، ان کے پارلیمنٹیرینز، ہیڈ آف اسٹیٹس سارے ممالک میں جاتے ہیں، پھرتے ہیں، شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں، لیکن جو ہلڑ بازی ان کے کارکن لندن میں آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، اور اس کے بعد جو بات ہوئی آگے میں سعودیہ کی کروں گا، حرم شریف میں دیکھیں، مسجد نبوی میں دیکھیں، وہاں پہ بھی باز نہیں آتے. تو یہ جو کلچر آپ نے پاکستان کو دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تباہ کن کلچر ہے. اگر کوئی آج بھی ذی شعور شخص پاکستان کی سیاست کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے تو آج پاکستان کی سیاست جس جگہ پہنچی ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. پاکستان کی سیاست سے شائستگی کا، حیاداری کا، رواداری کا شیرازہ بکھیرنے والے یہ لوگ ہیں. باقی جہاں تک بات ہے الیکشنز کی، آئیں بیٹھیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا اس احتجاج کے بعد ہم مینڈیٹ لے لیں گے. وہ بھائی جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، 5 سال ہم بھی آپ سے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. آج آپ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں. آئیں بیٹھیں، 2018 کے الیکشن کی بات کریں گے. آپ نے تو جو 2008 کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی الزامات لگائے تھے. تو لہٰذا یہ جتنی باتیں ہیں یہ مل بیٹھ کے ہوں گی. مجھے پورا اس بات کے اوپر بحیثیت ایک سیاسی کارکن کی یقین ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک کمرے میں ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے اور بیٹھ کے بات نہیں کرتے. وہ آج بیٹھیں، وہ کل بیٹھیں، وہ 10 سال بعد بیٹھیں. یہ سیاست جس کو آپ پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ نظام کو سدھار لے گی، سوائے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کے، سوائے پاکستان کے حالات مزید خراب کرنے کے، کوئی اور فائدہ اس سے پاکستان کو نہیں ہو رہا. یہ بالکل ایک پکی بات ہے. لہٰذا جو 2018 کا الیکشن تھا، دوبارہ میں کہوں کہ سنگین اس کے اوپر الزامات تھے. RTS کو بٹھایا گیا، آپ کو جتوایا گیا، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں متحدہ اپوزیشن کا قیام عمل میں آیا تھا، اور مولانا صاحب کی اس وقت شدید یہ خواہش تھی کہ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کیا جائے. لیکن پھر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس نظام کو آگے چلانے کے لیے ہم پارلیمان کا حصہ بنے اور معاملات آگے چلتے رہے. اور شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ ملک کو اور نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں، بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ایک جگہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن انہوں نے 4 سال اپوزیشن کے کسی ایک لیڈر سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کیا. یہ جو تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ جو خود پسندی ہے، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اس نظام کی یا اس ملک کی یا سیاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور آج جو جماعت کا حال ہے آپ اس کا حال دیکھ لیں. آپس میں لڑ رہے ہیں، قیادت آپس میں لڑ رہی ہے، خاندان کے اندر کہہ رہے مورسی سیاست کے ہم بڑے مخالف ہیں، وہاں پہ لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کی جماعت کی قیادت کوئی بھی کرے، ہمیں صرف آپ کی طرز سیاست سے اختلاف ہے. جو پاکستان میں آپ نے ایجاد کی ہے اور پاکستان کی جو سیاست تھی اس کو آپ نے تباہ کیا ہے. میں KP کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ KP سے جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں بار بار اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتے ہیں. جو لوگ KP سے جن کا تعلق ہے مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں، اور آپ بالکل خود پوری دیانتداری سے بتائیں کہ KP میں کسی طرح کا عوامی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ، کوئی ڈیولپمنٹ، تیسرا دور ان کا شروع ہو رہا ہے، کوئی ترقی کسی طرح آپ کو وہاں پہ کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی پروجیکٹ نظر آتا ہے؟ کوئی سوچ نظر آتی ہے؟ کوئی فکر نظر آتی ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ اسلام آباد پہ حملہ کرنا ہے. کس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف آپ نے سازش بننی ہے، یہ آج KP کے اندر ہو رہا ہے. اور انتہائی افسوسناک واقعہ، دنیا میں کسی ملک، کسی مہذب ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہو کہ بسوں کے قافلے کے اوپر فائرنگ کر کے 42 لوگ، اب شہادتیں سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، ان لوگوں کو شہید کر دیا جائے اور وزیر اعلیٰ کے کانوں پہ جوں نہ رینگے. کوئی عمل دیکھا ہے آپ نے کہ وزیر اعلیٰ KP نے ان علاقوں کے بعد جا کے، ان شہادتوں کے بعد جا کے کیا پارا چنار نہیں بیٹھنا چاہیے؟ معلوم کریں کہ یہ کیا ہے. درجنوں لوگ اس سے پہلے بھی انہی فسادات کی نظر اس ایک مخصوص خطے کے اندر ہوئے ہیں. وہاں جا کے بیٹھو یار، وہاں لوگوں سے پوچھو بھائی ہم کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ ایک ٹرائبل نظام ہے، جرگے کا نظام ہے، کوئی توجہ تو دے. ان کی پوری توجہ یہ ہے کہ سرکاری اہلکار اکٹھے کر کے اور حکومتی مشینری ساتھ لا کے، پولیس ایمبولینس کی گاڑیاں ساتھ لا کے، 1122 کی گاڑیاں ساتھ لا کے اسلام آباد پہ حملہ کرنا ہے، اسلام آباد کو فتح کرنا ہے. اور ایک اور منظر جس کا میں آپ کو ذکر کروں گی، باتیں تو بہت ان کی
میں کیا کہوں، سیاسی پستی کہوں، اخلاقی پستی کہوں، جتنی لمبی فہرست میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ سرکاری ملازمین پچھلی دفعہ جب انہوں نے احتجاج کیا اسلام آباد سے گرفتار ہوئے، آپ جانتے ہیں، جب ان کی ضمانتیں ہوئیں تو سب سے پہلا کام جو صوبائی حکومت ہے کے پی کی، اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ادھر احتجاج میں کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ آپ تو سرکاری ملازم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ایگریکلچر کے محکمے میں ہیں، آپ سوشل ویلفیئر میں ہیں، کسی محکمے میں بھی ہیں، آپ اس احتجاج میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹی کا ایک پروٹیسٹ تھا، لیکن وہاں وزیر اعلیٰ نے بلا کے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، یعنی سرکاری ملازمین کو پاکستان بارے میں یہ میسج دیا کہ آپ اس طرح کے جو فتنہ فساد ہے سیاسی، ہمارے جب عرصہ ہو گیا مجھے بھی سیاسی میدان میں، ہمارے پولیٹیکل سپورٹرز اگر کوئی پولیٹیکل بندہ ہو ہمارے جلسے میں شرکت نہیں کرتا، وہ ہمیں اپنے گھر پہ ملتا ہے، اسٹیج پہ آنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ آپ سرکاری بندوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، گلپاشیاں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان مناظر کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں پاکستانی، وہ ضرور سوچیں کہ کس سیاست کو، کس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں یہ، اور اس کا انجام جو ہے یہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کی ڈپلومیٹس کی، میں سعودیہ کا ذکر کروں۔ بوشا بیگم کا جو بیان ابھی سعودیہ کے حوالے سے آیا وہ آپ نے دیکھا، یعنی صرف یہ ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی سیاست کیا ہے، اور پاکستان میں وہ کیا تباہی پھیلا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ ننگے پاؤں مدینۃ المنورہ گئے، اور ان کی اس عقیدت کو دیکھتے ہوئے جو سعودی فرمانروا ہیں، خادم حرمین شریفین ہیں، انہیں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اس قدر ایک راسخ العقیدہ شخص جو ہے وہ پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو سازش ہوئی اس میں عمران خان صاحب کو نکالا گیا۔ اس سے پہلے جو سازش ہوئی تھی وہ امریکہ نے کی تھی، وہ ڈونلڈ لو نے کی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں نکالا گیا۔ اسی امریکہ میں جا کے آج لابیز فرمز ہائر کر رہے ہیں، اسی امریکہ میں جا کے آج جو ممبر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی محنتیں کر کے ان سے لیٹر لکھوا رہے ہیں۔ اور سعودیہ تو پاکستان کا ایک ایسا بھائی ہے کہ جس نے پاکستان کے ہر مشکل دور میں مدد کی ہے۔ آپ اپنے ان چھوٹے چھوٹے فوائد کی خاطر ملک کو کتنا بڑا جھٹکا لگا رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان دے رہے ہیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ یہ باتیں دوسرے ممالک اور ان کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ کس اینگل سے لیتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ سعودیہ ملوث تھا جی۔ تو یہ ان کی سیاست جو ہے اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا معاشرہ اس سے کتنا متاثر ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہوں گا، انڈوز کروں گا اس بات کو کہ آج پنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو آمد و رفت کے حوالے سے اگر کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی کال ہے جو یہ اسلام آباد کو ہر وقت فتح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے آپ صرف اپنے دل میں ضرور یہ سوچئے گا کہ اگر کوئی اس طرح اسلام آباد میں حملہ آور ہو، اور اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے جو ان کے مناظر ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پولیس کی گاڑیاں جلانا، بسیں جلانی، ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہوئے، ہماری احتساب کورٹ پہ جب عمران خان کی پیشی تھی وہاں پہ حملہ آور ہوئے، تو کیا اس طرح کے لوگوں کو کہ رحم و کرم پہ اسلام آباد کو چھوڑ دیا جائے، اسلام آباد کو خالی کر دیا جائے کہ جو جس کا دل کرے وہ آئے اور اسلام آباد میں دندراتا پھرے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، سرکاری اور آپ کی جو نجی املاک ہیں ان کے ساتھ وہ عشر کرے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اسلام آباد کو سیکیور کرنا یہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو، امن و امان کی صورتحال کو، املاک کو، پراپرٹیز کو اور ڈپلومیٹک کور کو اسے پروٹیکٹ کریں۔ کسی بھی فسادی اور کسی بھی انتشاری کو اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کی، اسلام آباد پہ اٹیک کرنے کی، شہریوں کے جان و مال کو تھریٹ کرنے کی اجازت نہ پہلے دی ہے نہ آج دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شہریار صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا، وہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں 2014-15 سے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو یہ رستے بند کیے جاتے ہیں اس سے عام آدمی کو بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو جس بیچارے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا ہے اسلام آباد راولپنڈی سے یا پنڈی
جانا ہو جیسے تو اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی اس طرح کا میکینزم ہونا چاہیے کہ جو شرط پسندی میں ملوث ہوں ان کو سزائیں دینے کے لیے کوئی انتظامات کیے جائیں, نہ کہ پورے جو شہر جڑواں شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف میں مبتلا کیے جائے. کوئی اس قسم کا نظام بنایا جائے کہ ان کے احتجاجوں سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. شاہجہاں صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل جائز ہے, اور میں آپ کے سوال سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آمد و رفت میں مسائل ہیں, اور آج اس حوالے سے میں نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ کس کس وجہ سے یہ جو رکاوٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور اسلام آباد کی جو انٹری پوائنٹس ہیں انہیں انٹری جو ہے ریسٹرکٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ ہے ان کے حوالے نہیں کر سکتے, کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتے جو فتنے اور فساد کی نیت سے اسلام آباد میں آئے. لیکن ہم انشاءاللہ چونکہ ابھی حالات پرامن ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم ذرا راستوں کو مزید ایزی کریں گے. عمیر صاحب ڈاؤن سے. ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جیسے ہی احتجاج کی کال آئی تو اس پہ انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ہاسٹلس بھی خالی کیا, اسی طرح انہوں نے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی انہوں نے بسز اڈے بھی تھے وہ بھی سیل کر دیے. تو اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات آئی ہیں, جو ہاسپٹل پیشنٹ جنہوں نے جانا تھا ان کو کافی مشکلات ہے. تو یہ ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ بس اسٹینڈ بھی کلوز کریں گے گورنمنٹ, دوسری طرف اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلس خالی کرانے کہیں گے کہ آپ گھر میں پہنچے, تو یہ سمجھ سے بلا تھا. دیکھیے اسلام آباد ایک سینسٹیو جگہ ہے, آپ کا دارالخلافہ ہے, اور یہاں پہ کوئی بہت معمولی نوعیت کا واقعہ بھی ہے وہ بھی بین الاقوامی ہیڈ لائنز بنتی ہیں. اس لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس کے نتیجے میں جو آج کا دن ہے, جس دن کال دی گئی ہے, یا اس سے ایک دو دن پہلے جو لوگ پہلے سے آ کے یہاں پہ چھپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انتشار پیدا کرتے ہیں, فساد پیدا کرتے ہیں, ان کا بندوبست کیا جائے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے. لیکن یہ سوال آپ کبھی تحریک انصاف کے لیڈرز کی پریس کانفرنس بھی آپ ظاہر کور کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھا کریں کہ آپ کی یہ جو نام نہاد انقلابی احتجاج ہیں اس سے عوام کی زندگیوں میں کتنا مشکلات درپیش آتی ہیں, اور جو سیکیورٹی جو کہ مجبوری ہے, میں یہ کہوں گا ہم آج کر رہے ہیں, ہر گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سیکیور کرے اپنے کیپٹلز کو اور اپنے شہریوں کو, تو اس سے ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے. یہ سوال آپ ان سے بھی پوچھا کریں, تحریک انصاف کے لیڈر سے بھی پوچھا کریں. ندیم جنجواد جیو سے. تھینک یو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو وہ قافلے راستے میں ابھی آ رہے ہیں, پہنچے نہیں ہیں آپ, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کل تک پہنچے یا آج رات تک پہنچے. اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت, کوئی مذاکرات یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر کے یہ تمام اس کیوس کو ختم کر دیا جائے یا اس چیز کو روک دیا جائے, بیٹھ کے بات کی جائے, یا اگر مجھ سے پتہ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, یہ سوال اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ کیا گیا ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ بات جو ہے یہ میز پہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہو, پس پردہ ہو, لیکن کم از کم اس جو ٹینشن ہے یا اس فرکشن ہے اس کو اس حد تک ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے جو شہری ہیں اور ہمارے عوام جو ہے وہ متاثر ہو. گورنمنٹ کی کل بھی خواہش تھی, آج بھی خواہش ہے کہ ان کو مذاکرات کے ذریعے ہم اس کو ایز کریں. اب یہ جو ان کا رویہ ہے جو انتہائی میں یہ کہوں گا کہ نامعقول رویہ ہے, سیاسی رویہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ حالات میں پھر ٹینشن پیدا ہوتی ہے, تناؤ پیدا ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے جو کہا کہ جو مرضی آپ کر لیں, آپ یہاں پہ سال بیٹھے رہیں, اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے کہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب ہم جیل بریک کر دیں گے, ہم 26 ترمیم امینڈمنٹ کر لیں گے, انقلاب لے آئیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا اس طرح کے احتجاج کے نتیجے میں. وہ مذاکرات کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں, وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں. اینڈ اگین آئی ریپیٹ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ پاکستان اسی وقت آگے بڑھے گا جب سیاسی جماعتوں کے سربراہ پاکستان کے لیے بیٹھیں گے, ایک کمرے میں بیٹھیں گے, بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے, گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ دوسرے کی شکل یا وجود آپ کو یا اس کے نظریات آپ کو برداشت نہیں کر سکتے آپ یا پسند نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوتا. کوشش جاری ہے. جی عثمان خان صاحب سما سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے سیاسی بدتمیزی اور سیاسی بدتہذیبی کا ذکر کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اور پیپلز پارٹی دو جماعتیں تھیں اس وقت بھی یہ کسی نہ کسی لیول پہ ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنا, کیچڑ اچھالنا, یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. لیکن اس طریقے سے وجہ سے یہ اس میں بہت زیادہ شدت آئی ہے, ہر بندہ اپنی عزت بچا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جگہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال رہے ہیں. کیا آپ کی نظر میں ایسی کون سی معتبر اور معزز شخصیت ہیں کہ جس کے اوپر یہ تمام
लब्बैक कहते हुए उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ ही मिलाए थे अपोजिशन से इमरान खान साहब, तो ये किससे मुतालबा आप कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पाकिस्तान में सियासी शख्सियत है जिसके ऊपर ये सब बैठ सकती है? देखिए, जब नीयत आपकी ठीक हो और आप चाह रहे हो कि इस तरह के मामलात सियासत में आएँ कि जिससे ये जो अदम बर्दाश्त वाला रवैया है ये ख़त्म हो, तो फिर लीडर भी आ जाते हैं, शख्सियात भी निकल आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जितनी सियासी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं उसमें सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसका ये ज़िद और हरदर्मी से कहें क्या कहें, उसका एक रवैया सिर्फ एक जमात का है। बाकी जमातें, आपने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, कि हाँ आपस में रही, आपस में तनाव भी रहे, लड़ाइयाँ भी रहीं, इंतहाई इक़दाम होते रहे, लेकिन सबक हासिल कर लिया ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ कि भाई हम जितना मर्जी सियासी तौर पे एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। एक लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन आज तक दोनों जमातों ने क्रॉस नहीं की। मैं और आप जितना मर्जी लड़ रहे हो इस बिल्डिंग में, अगर इस बिल्डिंग से मोहब्बत होगी तो एक दूसरे के खिलाफ कभी ऐसा हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे और ये छत नीचे आए। लेकिन तहरीक इंसाफ किसी हद तक भी जाती है, वो हर तरह का हथियार इस्तेमाल करती है, रॉकेट लॉन्चर भी चलाएगी, सब कुछ चलाएगी, जो मर्जी हो, मुल्क के साथ हो, फेडरेशन के साथ हो, बल्कि वो ये सारा कुछ करके बड़ा एंजॉय करते हैं इसको कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।